اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحج، حج کا مہینہ انشاءاللہ سنیچر سے یا شروع ہو جائے گا، نہیں تو اتوار سے ہوگا، 30 کا ہوگا تو اتوار سے ہوگا۔ حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، اور جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ راستے کی طاقت سے مراد ہے آمد و رفت کا خرچ، اس کے بعد گھر میں بچوں کی کفالت کا انتظام۔ ایسے لوگوں پر حج فرض ہے، اور استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو قرآن نے کفر سے تعبیر کیا ہے، جس سے اس کی جرم کی صنعت و قباحت یعنی برائی واضح ہے، اور احادیث میں بھی اس پر سخت وعید فرمائی گئی ہے۔ یعنی جس کے پاس اتنی پیسہ ہو کہ وہ 40 دن کا سفر کر سکے بیت اللہ کا یعنی خانہ کعبہ کا، اور اپنے گھر میں اتنے دن تک کا انتظام رکھ سکے، اور تو وہ اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر اتنی طاقت رکھنے کے بعد اگر اس نے حج نہیں کیا، اس نے کفر کیا، اللہ کی بات کا انکار کیا، بہت سخت گناہ ہے۔ حدیث ابھی آگے آئے گی کہ جس نے اس کی موت مسلمان کو ہوگی ہی نہیں، اس کی موت عیسائی کو ہوگی یا یہود و نصارہ، جسے کہ عیسائی کا، مسلمان کو اس کی موت نہیں ہوگی۔ اب حدیث دیکھ لیجیے، اس کے تعلق سے بہت سی حدیثیں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں رکھی گئی، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یہ روایت کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ و کتاب الصوم میں بھی گزر چکی ہے۔ اسے حج کے چوتھے رکن کی فرضیت کی استباعت میں بیان کیا گیا۔ یہ حج اسی پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہوگا، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ بھائی صاحب استطاعت بتایا گیا نا، 40 دن کا سفر ہو، اس کے تمام ہو، اس پر کوئی قرض وغیرہ نہ ہو۔ اب دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، پس تم حج کرو۔ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے اپنا سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں جواب میں ہاں کہہ دیتا تو یقیناً ہر سال واجب ہو جاتا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو جب تک میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھوں، اس لیے کہ تم میں سے پہلے لوگ اپنے کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ پس میں جب تمہیں کسی بات کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں اسے چھوڑ دو۔ صاحب استطاعت پر حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ غیر ضروری سوال کرنا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ اور رسول کو ماننے والوں کا ایک کام ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا جائے انہیں بجا لائیں، اور جن سے روکا جائے اس سے دور رہیں، ان کا ارتکاب نہ کریں۔ ایک بار تو حج فرض ہے، اس کے بعد فرض نہیں ہے۔ مگر کچھ لوگ یہ بھی مسئلہ بیان فرماتے ہیں ماڈرن لوگ کی، ابھی کیا ضرورت ہے حج کرنے کی، ادھر ہی کسی قریب کی لڑکی کی شادی کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، فلانے کا مکان بنوا دو، ہاسپٹل میں دوائی کسی کرا دو۔ ایسی بات نہیں، جب آپ کے اوپر حج فرض ہے تو پہلے آپ کو اللہ کا حق ادا کرنا ہے، نہیں کریں گے تو اللہ کا قرضہ رہے گا، اور قیامت کے دن مسلمان ہو کے مریں گے ہی نہیں۔ تو اپنے دماغ سے دین کو نہیں چلانا ہے، جو حکم دیا گیا ہے اس کو کرنا ہے۔ لڑکی کی شادی کر لیں نہیں، بس اس کے بعد نہیں ہے۔ اب دوسری حدیث دیکھیے، پورا کرے گا۔ دوسری حدیث ہے ثابت روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کرنا؟ آپ نے فرمایا حج مبرور۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث۔ مبرور حج
وہ حج ہے جس میں حاجی اللہ کی کسی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرے، اسے حج مبرور کہتے ہیں۔ گویا حج بھی افضل اعمال میں سے ایک افضل عمل ہے، بشرطے کہ اخلاص اور اجتناب معصیت کے ساتھ کیا جائے۔ بعض نے تو حج مبرور کے معنی کئی ہیں۔ حج مقبول اس کی علامت یہ بتلائی گئی کہ حج کے بعد وہ انسان اللہ کی عبادت گزار بن جائے، جبکہ اس سے پہلے وہ غافل تھا۔ ہر کوئی حج کر کے آتا ہے، اس کے اندر بدلاؤ اگر نہیں آتا ہے، سمجھ لیں کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک نشانی بتلائی گئی ہے۔ دوسری بات، سابق راوی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، جس نے حج کیا اس نے کوئی فحش اور بیہودہ بات نہیں کی اور نہ اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ رفث کے اصل معنی ہے جمع کرنا، یہاں مراد فحش گوئی، بیہودگی اور بیوی سے زبان سے جنسی خواہش کو آرزو کرنا اور دوران حج، چونکہ بیوی سے ہم بستری ممنوع ہے حج کے دوران، اس لیے اس موضوع پر بیوی سے گفتگو اور دل لگی کی باتیں کرنا بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور فسق سے مراد اللہ کی نافرمانی اور لوگوں سے لڑائی جھگڑا ہے۔ ایام حج یعنی حج کے دوران بالخصوص ان سے بھی اجتناب ضروری، یعنی بچنا چاہیے۔ مذکورہ پابندیوں کے ساتھ کیے گئے حج کی فضیلت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، لیکن یہ پاکیزگی صرف ان صغیرہ گناہوں سے ہوتی ہے، یعنی چھوٹے گناہوں سے ہوتی ہے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ سے ہوتا ہے، ورنہ حقوق اللہ سے متعلق بڑے بڑے گناہ اور اس طرح سے حقوق العباد سے متعلق کوتاہیاں خالص توبہ اور ادائیگی اور حقوق کے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کا ہم نے قرضہ لیا اور 100 حج کر لیں تو بھی معاف نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ بندہ اسے حق نہیں معاف ہوگا، تو بچنا چاہیے۔ آپ دوسری حدیث دیکھ لیجئے، سابق راوی سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے۔ اس میں عمرے کی فضیلت یہ بتلائی گئی کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن یہ بھی صغیرہ گناہوں کا ہی ہے، کفارہ ہے۔ عمرے کا مطلب ہے کہ احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کا سعی اور حلق یا تقصیر یعنی سر موٹ یا بال کترانا، یہ حج کی طرح فرض ہے یا نہیں ہے، اس کی بابت علماء میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ فرضیت اور ایک گروہ سنت مؤکدہ کا قائل ہے، بعض نفلی ہونے کا خیال رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا رجحان قول اول کی طرف ہے، جس کی تائید بعض صحابہ کے اقوال سے ہوتی ہے کہ جن کی بابت بعض محدثین نے موصول ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب الباری باب مذکور بصورت دیگر، مطلب عمرہ میں تو قربانی نہیں کی جاتی اور باقی سب کام کیے جاتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھتے ہیں، کیا پس ہم جہاد نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے، یعنی عام حالت میں عورتوں کے لیے حج افضل جہاد ہے، کیونکہ اسلام میں امور سیاست میں اقتصاد اور تجارت اور حرب و ضرب وغیرہ کے بیرونی کاموں کے لیے یعنی باہری کاموں کے لیے اصل ذمہ دار مرد ہے اور صرف مرد ہے، عورتیں ان تمام کاموں سے مستثنیٰ ہیں، یعنی چھوٹ ہے، ان کو الگ ہیں۔ تاہم حرب و ضرب کے خاص موقعوں پر اگر ضرورت ہوتی ہے تو عورتوں سے زخمی فوجیوں کی مرہم پٹی، خوراک وغیرہ کاموں میں اندرونی محاذ پر پردے کے دائرے میں رہتے ہوئے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن عورتوں کے باقاعدہ فوجی ٹریننگ دینا اور انہیں مردوں کی طرح محاذ جنگ پر بھیجنا یہ محض مغربی اقوام کی نقالی ہے، اسلامی تعلیمات میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے، یعنی عورتوں کے لیے جہاد تو ہے نہیں فرض ان کے اوپر، وہ تو مرد کے لیے ہے، اور ان کے لیے افضل عمل کیا ہے؟ حج مبرور، یعنی کرنا اور سارے گناہوں سے توبہ کر لینا۔ پھر دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، مسلم کی حدیث ہے۔
یہاں پہ بطور جنس کے استعمال ہوا ہے عبد، مراد جمع بندے ہیں، یعنی عرفے والے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ عرفہ کا دن تو آپ لوگ جانتے ہی، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس طاقت ہو تو 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھے، اسے عشرہ کا روزہ کہتے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کا روزہ کہتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہو، نفلی روزہ ہے، آدمی رکھ سکتا ہے، تو بہت اہم روزہ ہے یہ رمضان میں آخری عشرہ رات کی فضیلت آیت دن کی۔ تو یہی بات اس میں بتائی ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں حج کرنے والے افراد جو ایام حج میں خاص توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، یقیناً عرفے والے دن اللہ کی خصوصی مغفرت اور جہنم سے آزادی کے مستحق ٹھہرتے ہوں گے۔ جلنا اللہ منہم۔ پھر دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر، فرمایا راوی کو شک ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حج کے برابر ہونے کا مطلب حج جیسا اجر و ثواب ہے، یہ مطلب نہیں کہ اس سے فریض حج ادا ہو جائے گا۔ بخاری مسلم میں ہے۔ ہاں، یہی تو دانش بھائی کہہ رہے تھے، تو اس کا مطلب یہی ہے نا، سمجھ لیجئے کہ حج کے برابر ہونا، کسی بھی چیز کو برابر، اگر اس کے برابر تو برابر کہاں ہی نہیں جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ضعیف حدیث ہے۔ نہیں، دیکھیے حج کے برابر ہونے کا مطلب ہے جیسا اجر و ثواب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے فریض حج ادا ہو جائے گا، ٹھیک، اور اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ رمضان میں عمرے کی یہ فضیلت غالباً اس لیے ہے کہ اس طرح ایک وقت میں 2 عبادتوں کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ بس مگر حج کے برابر نہیں ہے، مطلب حج کا فرض نہیں ادا ہوگا، ثواب زیادہ ہے۔ اس میں مینا بھی نہیں جانا ہے، کسی بات کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ وہاں جانا پڑے گا نا آپ کو، عرفات کے میدان، بنا عرفات کے میدان میں تو حج نہیں ہوتا۔ آپ دوسری حدیث دیکھیے، سابق راوی سے روایت ہے کہ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ نے اپنے بندوں پر جو حج فرض کیا ہے وہ میرے بوڑھے باپ پر اس وقت لازم ہوا جب وہ بڑھاپے کی وجہ سے سواری پر ٹھہر نہیں سکتے تھے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ بڑھاپے میں حج کے لازم ہونے کا مطلب یہ کہ وہ بڑھاپے میں صاحب استطاعت ہوئے، یعنی پیسہ ان کے پاس بڑھاپے میں آیا، لیکن بڑھاپے کی ضعیف و انحطاط کی وجہ سے سفر کے قابل نہیں ہے۔ اس صورت میں آپ نے حج بدل کی اجازت مرحمت فرما دی، لیکن دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ حج بدل وہی شخص کر سکتا ہے جس نے پہلے خود حج کیا ہو۔ اس طرح اگر کوئی صاحب استطاعت باپ حج کے بغیر فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے حج کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے ذمے قرض رہے گا۔ اب وارث کی ذمہ داری ہے، اگر باپ پاس پیسہ تھا، طاقت تھی، یا کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے نہیں حج کر پائے تو اس کے بیٹوں پہ ذمہ داری قرضہ ہے، اللہ نے کہا اس کو پورا کریں۔ جائیداد تو لے لے تو دیکھیے ورنہ اس کے ذمہ قرض رہے گا جس پر عند اللہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ تاہم غربت میں فوت ہونے والے ماں باپ کی طرف سے حج کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ ان پر فرض ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی ثواب کے نیت سے کرے گا تو نفلی حج کا ثواب ملنے کی امید ہے، ٹھیک۔ اگر کسی کے پاس بھائی غریب، کبھی کبھی آدمی تو غریب ہوتا ہے، ماں باپ نہیں کرا سکے، تو جب آپ کے پاس پیسہ ہو جائے تو ماں باپ کے نام سے بھی حج کیا جا سکتا ہے، عمرہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک، نفلی عبادت کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ پیسہ ہے، آپ کو حج فرض ہو گیا، آپ کے والدین غریب ہیں، آپ کا یہ ہے پھر اپنے ابا کا پہلے اما ابا کرا، پھر نہیں، جس کے اوپر پہلے فرض وہ کرے گا۔ وہی کرا۔ ایک آخری حدیث سن لیجیے اس میں کہ حضرت لقیط بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں، وہ حج کی طاقت رکھتے ہیں نہ عمرے کی نہ سفر کی۔ آپ نے فرمایا تم اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو۔ یہ ابو داؤد ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ اس میں بھی بطور نیابت حج کرنے کی تاکید ہے، لیکن نائب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود حج کر چکا ہے، یعنی جو حج بدل کرے اپنے باپ کے بدلے تو پہلے حج کر چکا ہے، یہ شرط ہے اس کے لیے۔
تو یہ کچھ مسئلے مسائل تھے حج کے. اب حج کا ہو جائے گا اس کے بعد قربانی کا آئے گا انشاءاللہ. تو ہم لوگ کچھ علم سیکھیں گے. حج کر ہاں حج بدل وہی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کو اے اللہ مدد فرما, ان کو ظلم سے نجات دلا دے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. باقاعدہ ڈی جے گانا